بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بحمد اللہ تعالی دیکھتے ہی دیکھتے آپ خوش نصیب احباب مرد و خواتین اور جو آن لائن سماعت کر رہے ہیں 1.5 سپارے کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر سماعت کر چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج کے درس قرآن پاک کا آغاز 2 سپارے کے دوسرے نصف سے ہوا چاہتا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: سل بنی اسرائیل، سل سوال کیجئے. لفظ سوال ہو یا سل ہو، اردو کے حساب سے یہ الفاظ قریب قریب ہیں. سل سوال کیجئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہ کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کم کتنی ہی، کم کتنی ہی. آپ میں سے جو احباب اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائیں، جب مدینہ منورہ میں
ٹیکسی والوں سے یا کسی بھی عربک بندے سے کوئی خریدی کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے یا کسی ٹیکسی والوں سے بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ ان سے سوال یہ کیا جاتا ہے یا وہ بتاتے ہیں، جس میں پوچھتے ہیں جیسے مدینہ منورہ میں حرم شریف سے سید الشہداء کے مزار جانا ہے، تو ٹیکسی والے یا بندہ خود ہی کہتا ہے کم کا مطلب ہوتا ہے کتنے، یعنی وہاں پر مراد یہ ہوتا ہے کتنے ریال لوگے، کیا چارجز ہوں گے. یہی لفظ کم یہاں پر اسی معنی میں ہے، کم کتنی ہی. آتینا آخر میں نون الف زبر نہ ہے، ترجمہ ہوگا ہم نے عطا کی. آتینا کتنی ہی، آتینا ہم نے عطا کی. ہم یہ بھی سبق ہمارا گزر چکا ہے، تھرڈ پرسن پلیورل، ہم انہیں. کتنی ہی ہم نے انہیں عطا کی. کیا؟ من آیتم بینہ روشن آیتیں. آیت معنی آیت، بینہ مطلب روشن. ہم نے انہیں کتنی ہی روشن آیتیں عطا کیں. اے حبیب آپ ان بنی اسرائیلیوں سے یہ سوال پوچھ لیجئے. بنی اسرائیلیوں کو بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوئیں. ان نعمتوں میں مفسرین نے فرمایا سب سے بڑی نعمت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہے، کہ بنی اسرائیلیوں میں ایک بہت بڑی تعداد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تشریف لائی. ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا کیے گئے، کتابیں عطا کی گئیں. یہ کتابیں، یہ معجزات ان انبیاء کی سچے نبوت پر دلیل ہوا کرتیں. لیکن ان بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، یبدل تبدیل. وَمَن يُبَدِّلْ من معنی ہوتا ہے جو، اور جو واو اور ومن اور جو، یبدل تبدیل کر دے، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو. سوال یہ ہوا تھا نا کہ کتنی ہی نعمتیں عطا کی ہیں، مراد بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں. تو جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ نعمتیں اس کے پاس آئی ہوں، یعنی نعمتوں کے آنے کے بعد ان نعمتوں کو تبدیل کر دے. فَإِنَّ اللَّهَ فَامَنَ پس، اِنَّا مانا بے شک، پس بے شک اللہ تعالی شدید العقاب، عقاب مانا عذاب ہوتا ہے، شدید العقاب سخت شدید عذاب دینے والا ہے. ان بنی اسرائیلیوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے انکار کر دیا. اور یہاں پر نعمت اللہ سے مراد یہ ہے کہ ان بنی اسرائیلیوں کو ان کی کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت، حضور کی نعت و صفات ان کی کتابوں میں موجود تھی. اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت و صفات کو، حضور کی شان اور عظمت کو پہچانتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھتے بھی تھے. اور آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل حضور کے وسیلے سے دعا بھی مانگتے تھے. لیکن جب امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو ان یہود و نصارہ نے، ان بنی اسرائیلیوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور حضور کی شان اور عظمت سے انکار کرنے والے ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت کا انکار کرتا ہے اس کا تعلق یہود و نصارہ قبیلے سے ہو جاتا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، زُيِّنَ مزین کر دیا گیا، حسین بنا دیا گیا. لِلَّذِينَ كَفَرُوا لام زیر لی، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے. کیا ہوتا ہے؟ کے لیے. الحمد للہ، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے. زُيِّنَ مزین کر دیا گیا ہے، لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے لیے. کافروں کے لیے کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. کافر اس دنیا کی زندگی کو ہی اپنی زندگی، اصل زندگی سمجھتے ہیں.
تو انہوں نے اس زندگی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا، تو انہوں نے اس زندگی کے اندر اپنی خواہشات کی اتباع کی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْخَرُونَ، اور وہ کافر مذاق اڑاتے ہیں۔ مسخرہ، ہم اردو میں بھی یہ لفظ کہتے ہیں مسخرہ پن، مراد یعنی ہنسی مذاق کرنا۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مسخرہ پن کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کن کا؟ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو صحابہ مالی لحاظ سے کمزور تھے، حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت صہیب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ کفار ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا مذاق اڑاتے اور ان کے بارے میں ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ قرآن نے فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی فرما برداری کی، ایمان لائے، فوقہم، یہ متقین لوگ ان کے اوپر ہوں گے۔ فوق معنی ہوتا ہے اوپر، فوق معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر۔ ہم، ان کے، ان سے مراد کفار ہیں، یعنی یہ متقین ان کفار سے اوپر ہوں گے۔ کہاں؟ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے روز۔ اللہ تبارک و تعالی متقین کو بلند و بالا درجات عطا فرمائے گا، اور یہ کافر دنیا میں اپنے غرور اور تکبر کے باعث تباہ و برباد کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ واللہ، اور اللہ، یرزق، رزق عطا فرماتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، سب سے پہلے لوگ ایک ہی دین یعنی دین اسلام پر قائم تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب کے سب دین اسلام پر قائم تھے، لیکن آہستہ آہستہ انبیاء علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ جتنا بعید ہوتا چلا گیا تو لوگوں کے درمیان میں دین سے دوری آتی رہی، اختلافات، جھگڑے پیدا ہونا شروع ہوئے، تو فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر جب انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، بعثا، مبعوث فرمایا یعنی بھیجا، نبیوں کو، مبشرین، نیک بندوں کو خوشخبری سناتے ہوئے، ومنذرین، اور نافرمانوں کو ڈر سناتے ہوئے۔ انبیاء علیہم السلام جنت کی خوشخبری بھی عطا فرماتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسی کتاب حق کی نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ کتاب ان لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، یہ کتاب ان کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ساتھ کتابیں بھی اتاری، تاکہ اس کتاب یعنی جو کتاب ہے وہ قوموں کے درمیان بھی جو اختلافات ہیں ان کا خاتمہ کرے اور فیصلہ سنائیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ، اختلاف نہیں کیا اس کتاب میں، مگر کن لوگوں نے کیا؟ الا، مگر، الذین اوتوہ، ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ نے اس کتاب میں اختلاف کیا۔ کب کیا اور کیوں کیا؟ کب کیا؟ جواب آیا من بعد ما جاءتہم البینات، روشن نشانیوں کے آنے کے بعد۔ سب کچھ پتہ ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ کس بیس پر، کس وجہ پر کیا؟
بغیم بینہم آپس کے حسد کی بنا پر، سرکشی کی بنا پر، جانتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بغض تھا۔ یہ بغض آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بغض حسد اور سرکشی کی بنا پر تھا، تو جانتے ہوئے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ ایمان نہ لائے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو اس حق بات کی رہنمائی فرمائی جس بات میں وہ اہل کتاب اختلاف کر رہے تھے۔ جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، اہل ایمان کو ان باتوں کا علم عطا کیا، اور ان کے درمیان جو اختلافی باتیں تھیں اس کا علم عطا فرمانے کے بعد مومنین کو ہدایت کا رستہ عطا فرمایا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو قیامت تک ہدایت کا نور عطا فرمائیں، اور ہدایت پر ہم سب کو قائم اور دائم فرمائیں، بہک جانے، بھٹک جانے، گمراہ ہو جانے سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ اگلی آیت کریمہ میں ایک بہت ہی اہم چیز، جو کہ انسان جس چیز کی طرف سوچتا ہے اس کا جواب دیا گیا، اور انسان کو بتایا گیا کہ جس دین کو تم نے قبول کیا ہے وہ اتنا آسان دین نہیں ہے۔ تم نے شاید یہ سمجھ لیا تھا دین کا وہ حصہ کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اب ساری آسانیاں ہم پر ہی آئیں گی، کیونکہ ہم دین برحق دین اسلام پر قائم ہیں۔ تمہارے حق دین اسلام کو اختیار کر لینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پر کبھی آزمائش نہ آئے، سختی نہ آئے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کا جواب دیا کہ لوگوں، اپنے ذہنوں سے یہ بات ہمیشہ کے لیے خارج کر دو، جو حق پر ہوتا ہے سب سے زیادہ تکلیف اسے ہی آتی ہے۔ بندہ حق پر ہو، تکلیف نہ آئے، یہ ممکن تو ہے، لیکن ساری زندگی حق پر ہوتے ہوئے تکلیف نہ آئے تو پھر سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے بندہ کہ کیا میری بات اس حق کے لیول پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تعلیم عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم اس گمان میں ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اتنا آسان ہے اسلام لانا؟ یعنی ایمان لانے کے بعد تم یہ سمجھ لو کہ بغیر آزمائش کے جنت تمہیں فوراً مل جائے گی؟ حالانکہ ذرا غور تو کرو، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں تم سے زیادہ مصیبتیں پہنچائی گئیں۔ انہیں تم سے زیادہ کیسی مصیبت پہنچائی گئیں؟ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ پھر آپ کیوں دعا نہیں کرتے کہ ہم مسلمانوں کی مدد ہو، ہم فتح یاب ہو جائیں، ہمیں اتنا آزمایا نہ جائے، ہمارا اتنا نقصان نہ ہو؟ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے غلام تسلی رکھو، ابھی تو ہم پر وہ آزمائش آئی نہیں ہے جو ہم سے پہلے لوگوں پر گزر چکی ہے، کہ جب ان پر آزمائش آتی تھی تو اس طرح آتی تھی کہ ان کو لوہے کے کنگھیوں سے ان کے گوشتوں کو نوچ لیا جاتا تھا۔ جب ان پر سختی آتی تھی اور ان پر تکلیف آتی تھی تو ان کے اوپر ایسے عذابات اور ایسی تکلیفیں آتی تھیں کہ جس سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو فرمایا مستہم البأساء والضراء،
انہیں پہنچی بأسا سخت تکلیف، والضراء بأسا سختی، والضراء تکلیف، انہیں سختی بھی پہنچی اور خوب تکلیفیں بھی پہنچیں، اور اتنی تکلیفیں پہنچیں اور اتنی سختیاں انہوں نے برداشت کی کہ ان کے اس برداشت کا لیول یہاں تک پہنچ گیا کہ فرمایا وزلزلوا، انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا، اتنا انہیں آزمایا گیا، اتنا آزمایا گیا، اتنی تکلیف دی گئی، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہنے لگے، کون؟ رسول، اس زمانے کے رسول تک بھی یہ کہنے لگے، والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، معہ، اس رسول کے ساتھ، یعنی انہیں اتنی تکلیف دی گئی تھی کہ اس وقت کے رسول اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے وہ کہنے لگے کیا؟ متی نصر اللہ، متی کب؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ یعنی انہیں اس حد تک اس لیول پر جا کر آزمایا گیا کہ رسولوں نے بھی یہ بات پکار دی کہ اے مالک اب مدد کب آئے گی؟ تو جواب دیا گیا الا سن لو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو فرمایا گیا اس آیت سے ہمیں یہ میسج دیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد تکلیفیں ضرور آتی ہیں، حق بات کہنے کے بعد تکلیف نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا۔ جو اہل حق ہیں ان کی مخالفت ہو تو جب ہی معلوم ہوگا کہ حق بات اب بیان ہونا شروع ہو چکی ہے۔ ہاں، اور اگر ایسے موضوعات پر بات کی جائے اور اتنا ڈھیلا پن ہو اور بات اس انداز سے رکھی جائے کہ ہر بندہ خوش ہو جائے، یہ دین اسلام کا کبھی بھی تعلیم نہیں رہی اور نہ ہی دین اسلام کی یہ فطرت ہے۔ دین اسلام وہ ایسا سچا مذہب ہے کہ جب بندہ سچائی کی بات کرے گا تو یقیناً جھوٹ والوں کی طرف سے اس کے خلاف سازشیں ضرور ہوں گی۔ تو اس چیز کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ حق بات کون کر رہا ہے اور غلط بات کون کر رہا ہے، کس کی بات حق کے زیادہ قریب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، یسألون، وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ماذا ینفقون، وہ کیا خرچ کریں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ بوڑھے صحابی ہیں مگر بڑے مالدار صحابی تھے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے، میں اپنے مال کو کہاں خرچ کروں؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم اپنا مال نیکی کے کام میں خرچ کرو تو فللوالدین، تو والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور محتاجوں مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اپنا مال خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کا حق ہونا چاہیے، والدین کے بعد دوسرا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ بندہ لاکھوں روپے ڈونیشن دے مختلف ایجنسیز میں، مختلف ویلفیئرز میں، اور بہت قریب کے رشتہ دار وہ بڑے مفلس نادار محتاج ہوں، تو یاد رکھیے گا حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جو قریبی رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 مرتبہ نیکی کرنے کا صلہ عطا فرماتا ہے، ایک صلہ رحمی کا ثواب عطا فرماتا ہے اور ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا۔ یہاں بھی ایک چیز کی وضاحت ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو مال خرچ کرنے کا بتایا گیا اس سے مراد زکوٰۃ کا مال نہیں ہے، کیونکہ والدین کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جاتا۔ یہاں صدقہ نافلہ مراد ہے کہ جو تمہارے پاس اللہ نے وسعت گنجائش دی ہو زکوٰۃ سے ہٹ کر، تو ان مصرفوں پر خرچ کیا جائے۔ وما تفعلوا من خیر،
اور تم جو بھی نیکی کرو فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال، اے لوگوں کتبہ لکھ دیا گیا ہے، کتابت، کتبہ کتابت لکھ دی گئی ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال جہاد کرنا، جہاد کرنا اے مسلمانوں اب تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ جب کفار مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور ان کا حملہ نہایت ہی شدید ہو، تو اس وقت پوری امت مسلمہ پر کفار کے خلاف جہاد کرنا یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا اے مسلمانوں تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، کرہن ناگوار، حالانکہ ہوا یہ، کرہن لکم تمہیں سخت ناپسند ہے، ناگوار ہے، کیونکہ اس میں ظاہری طور پر قتل و قتال میں، جہاد میں، لڑائی میں خون ہوتا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، کافی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کی طبیعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی، تو فرمایا تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، حالانکہ ظاہری طور پر طبیعت میں تمہیں اس چیز کی ناپسندیدگی ہے، ناگواری ہے۔ آگے کتنا خوبصورت انداز سے فرمایا گیا، فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو، تمہاری طبیعت میں وہ ناگوار گزرتی ہیں، ناپسندیدہ گزرتی ہیں، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ ظاہری طور پر تم جہاد سے دیکھ کر ڈرو، خوف کھاؤ کہ یہ تو ایک موت کا نام ہے، ہو سکتا ہے ذہنوں میں یہ سوال، ذہن میں یہ چیز آ جائے۔ فرمایا جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور آگے فرمایا دوسرا رخ، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم محبوب سمجھتے ہو، تحبو محبوب، پسندیدہ سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ گھر میں بیٹھا رہنا یہ جہاد سے زیادہ محبوب ہے، اچھا ہے کہ جہاد پہ نہ جائیں، تکلیفیں نہ اٹھانی پڑیں، اتنا خون ہوگا، مجھ سے تو خون نہیں دیکھا جاتا، تو جس چیز کو تمہاری طبیعت پسندیدہ سمجھے ہو سکتا ہے وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے شر ہو، وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اس میں تمہارا نقصان ہو۔ جیسے انسان ظاہری طور پر دوائی کو، انجیکشن کو، آپریشن کو ظاہری طور پر ناگوار سمجھتا ہے، لیکن اس میں انسان کی بہتری بھلائی ہوتی ہے، کھا لیتا ہے تو صحتیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض چیزوں کو انسان اپنے لیے بڑا محبوب سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح جہاد ہے، ظاہری طور پر جہاد کو تم یہ مت سمجھو کہ اس میں خون بہانا ہے تو تم موت کے ڈر سے بزدلی دکھاتے ہوئے گھر میں بیٹھ جاؤ، نہیں، جہاد میں ظاہری طور پر تو نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہارا رعب اور دبدبا دشمنوں پر ہمیشہ کے لیے قائم اور طاری ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جہاد کے ذریعے تمہیں عزتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ جہاد مسلمانوں کے لیے آگے بڑھنے کا اور کفار کے دلوں میں رعب اور دبدبا پیدا کرنے کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہوتا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اے لوگوں تم نہیں جانتے۔ اگر کسی چیز کی مصلحت اور فائدے کے بارے میں ہمیں نہ بھی معلوم ہو تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ رب کا حکم آ جائے، چاہے تمہاری طبیعت کے خلاف ہو، برداشت کر لینا، وہ رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وہ کوئی بھی ایسا حکم، ایسا امر اپنے بندوں کے ایسے خلاف نہیں کرے گا جس سے بندوں کو نقصان ہو۔ تم یہ سمجھو میرا نقصان ہو رہا ہے، نقصان نہیں ہو رہا،
رب جانتا ہے کہ اس چیز میں تمہارے لیے کتنا فوائد موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، یہ احباب قرآن پاک کی محبت میں دن کا آغاز قرآن سے کرتے ہیں۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے بیمار ہیں، جو ہاسپٹلز میں، گھروں میں بیمار ہیں، تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے مکمل شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو جذبہ جہاد، شوق شہادت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، مجاہدین اسلام کی غیبی مدد فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، عالم اسلام میں جہاد کی حرکت پیدا فرما۔ اے مالک و مولا، جو شہید ہوئے ان کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ جن کا نقصان ہوا، اے مالک، اپنے خاص خزانوں سے سب سے پہلے انہیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو حضور پر نور علیہ السلام کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر خادم دین بن کر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ روزانہ ادھر آنے، دوسروں کو ساتھ لانے، استقامت کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، بالخصوص دعا فرمائیں۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اس نشست میں جس خاص نیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، مالک و مولا، اے پروردگار، اس میں جلد کامیابی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی والی شاندار دین و دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔